ڈپریشن جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ کامن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والی اور نظر آنے والی بیماری جو ہے وہ ہے بیسیکلی ڈپریشن کو ہم سمجھتے شاید صرف یہی ہے کہ یہ مایوسی ہے، صرف یہ مایوسی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھوک خراب ہو گئی ہو، ضرورت سے زیادہ کھاتا ہو انسان یا کم کھاتا ہو. اسی طرح سے اس کی نیند بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، انسان کا وزن بھی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. کسی بھی کام کرنے کو اس کو دل نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اس کو نیگیٹو خیالات جو ہیں بہت زیادہ آ سکتے ہیں، یعنی منفی سوچیں اس کو بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہیں. احساس گناہ ہو سکتا ہے، ماضی کے بارے میں پچھتاوے بہت زیادہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ایک سکسیزفل بندہ جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹس کی ہوں، وہ بھی اپنی زندگی سے ڈسسیٹسفائی نظر آتا ہے، اور اس کو مایوسی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی اچیو نہیں کیا. اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سوسائڈل تھاٹس یعنی خودکشی کرنے کے خیالات جو ہیں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ لوگ خودکشی کر بھی لیتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں بہت کامنلی جو ہے لوگوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو گیا. مگر وہ لوگ جو کہ ڈپریشن میں بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں، بہت لمبا عرصہ ڈپریشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈپریشن میں سے گزرے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے جسم میں جو موجود کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو بہتر کرتے ہیں، جو ہماری سیکشول ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں، ہارمونس وغیرہ جو کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب ان میں کمی بیشی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں موڈ کا پرابلم تو ضرور ہوتا ہے، یعنی ہمیں ڈپریشن وغیرہ انسان جو ہے وہ ضرور اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے جنسی پرابلم بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور جنسی پرابلم جو شروع ہوتے ہیں اس میں آف کورس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ انسان کا یعنی سیکشول ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ جنسی تعلقات جو ہے اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ جو استوار نہیں کرنا چاہتا. ڈپریشن جو ہے وہ یہ ایک ایسا مرض نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. یہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں ہی ایکولی پایا جاتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں ہی جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دونوں ہی اپنی جو ان کی جنسی خواہشات ہیں وہ نارمل روٹین سے ان کی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں جائیں، اور جب اگر وہ ان ایکٹیویٹیز میں چلے بھی جائیں تو وہ پرفارم بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ان کا دل نہیں کر رہا، اور سسٹم ان کا سارا جو ہوتا ہے سیکشل ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرب جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ڈرائیو نہیں ہوتی، دل نہیں کرتا کرنے کو. دل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اپنے اندر وہ ہمت بھی نہیں فیل ہو رہی ہوتی کہ وہ سیکشل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں. سو ڈپریشن اور جو سیکشل پرابلمس ہیں یہ آپس میں بہت ہی گہرا تعلق جو ہے ان دونوں کا ہے. ایک تو ڈپریشن جیسے ہم نے دیکھا کہ کاز کر دیتا ہے کہ آپ انسان کی جو ہے وہ ڈرائیو کم ہو جاتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا، اور یا وہ اپنے اندر ہمت ہی پیدا نہیں کرتا کہ وہ اپنے جو ہے ازدواجی تعلقات. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ مثلا جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کو جنسی پرابلمس جو ہیں یعنی دل نہ کرنا، جنسی ڈرائیو میں خواہش کی کمی کا ہو جانا، یہ سارے پرابلمس جو اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں. مگر وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں ڈپریشن کا، ان میں بھی سیکشول ڈرائیوز یعنی سیکس کی جنسی جو خواہشات ہیں ان کی کمی ہو سکتی ہے. اور وہ کمی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ ایک تو ان کا بھی دل نہیں کرے گا، ان کو پلیجر یعنی ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی جب وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں. وہ جو سکون اور وہ جو پلیجر والی ان کی چیزیں پہلے ہوتی تھیں وہ اس طرح سے اس کو محسوس بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے جو ہے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ اس طرح سے مل رہے ہیں. وہ ان کے اندر فیلنگز، پازیٹیو فیلنگز اور پلیجر والی فیلنگز جو ہیں وہ نہیں آ رہی تھی، یعنی مزہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل سکون ان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پا رہا ہوتا. یہ دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مسلسل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ کار ہم اس پرابلم کو جو ہے لڑ سکتے ہیں یا اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا آپ زندگی سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، یا آپ کی روٹین میں جو ہے کمی کچھ اس طرح کی آئی ہے کہ آپ اب ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا کوئی کام کرنے کی انرجی نہیں آپ کے اندر ہوتی، آپ کا کسی سے ملنے کو بھی دل نہیں کرتا. اگر اس طرح کی علامتیں آپ کے اندر 2 ہفتے سے زیادہ جو ہیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. اور اس ہیلپ میں اگر آپ جتنا جلدی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس، جتنا جلدی آپ چلے جاتے ہیں اتنی ہی جلدی ہو سکتا ہے کہ آپ دوائیوں کے بغیر ہی اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کی جو جنسی پرابلمس چل رہی ہوں گی، یعنی جو آپ کو ایک تو ڈیزائر نہیں ہو رہی ہوگی، جو کمی ہمت محسوس نہیں آپ کر رہے ہوں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں
ہیں وہ جلدی جلدی ریکور کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو آف کورس پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوائیاں بھی لینی پڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو سائیکو تھیریپی بھی کروانی پڑ سکتی ہے. یہی دو وہ طریقہ علاج ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈپریشن پہ قابو پا سکتے ہیں اور اس سے بہتر طور پہ لڑ کے اپنی ازدواجی زندگی کو مزید بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں.